الرحیم کنتم خیر امت 109 آیتیں ہو چکی ہیں 109 آیتیں ہو چکی ہیں 11 رکوع بھی ہو چکے ہیں 12واں رکوع ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ کنتم خیر امت، کنتم ہو تم خیر امت، تمام امتوں میں سے بہتر۔ کنتم خیر امت، ہو تم تمام امتوں میں سے بہتر۔ اخرجت للناس، جن کو نکالا گیا، للناس لوگوں کے لیے، اخرجت للناس جن کو نکالا گیا لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو بلائی کا، تأمرون حکم کرتے ہو بالمعروف بلائی کا، وتنہون عن المنکر اور روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر۔ ولو آمن، اور اگر ایمان لائیں، اہل الکتاب کتاب والے، لکان خیر لہم، البتہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر تھا، بہتر ہوتا۔ اگر ایمان لائیں کتاب والے اہل کتاب تو البتہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، کچھ ان میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون اور اکثر ان کی نافرمان ہیں۔ کچھ ان میں مسلمان ہیں اور اکثر ان کی فاسق اور نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذى، ہرگز وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى مگر اذیت، ہرگز وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر اذیت۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں گے تمہارے ساتھ، اگر وہ لڑیں گے تمہارے ساتھ تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، تو تمہاری طرف پیٹھ کو پھیر دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، ضربت ڈال دی گئی ہے، علیہم الذلۃ ان پر ذلت کو، ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی ہو ان پر کس کو ڈال دیا ہے؟ ذلت کو ڈال دیا گیا ہے۔ الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر، وہ لوٹے اللہ کی غضب کو لے کر۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ڈال دی گئی ہے ان پر مسکنت، ذلت مسکنت ان پر ڈال دی گئی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک، یہ اس لیے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون، وہ تھے انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو، بغیر حق، نا حق طور پر۔ یہ ذلت اور مسکنت ان پر اس لیے ڈالی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو نا حق قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ پچھلی آیات میں، جو کل کے درس میں پچھلی آیات میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہودیوں کا
ایک آدمی تھا شماس بن قیس، اس نے اوس اور خزرج جو مسلمانوں کے دو قبیلے تھے، اس یہودی نے شرارت کی مجلس میں اور ان دو قبیلوں کو لڑایا، اوس اور خزرج کو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو ان یہودیوں کو، ان اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی پچھلی آیات میں کہ دیکھو تمہیں مسلمانوں کے درمیان افتراق نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹا ان کو تنبیہ فرمائی، زجر فرمایا کہ تمہیں اس طرح اہل کتاب، تمہیں مسلمانوں کو کے درمیان اس طرح لڑائی جھگڑا نہیں کرانا چاہیے۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی ڈانٹا، مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی، جو مسلمان لڑے اوس اور خزرج والے، ان کو بھی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تم پر اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، اس کے باوجود تم لڑ رہے ہو۔ تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے ڈانٹا اور تنبیہ فرمائی۔ یہ وہ مسلمان جو لڑے تھے آپس میں، اوس اور خزرج والے، اور تیسرے وہ مسلمان جو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ اوس اور خزرج کے خاندان سے نہیں تھے، تو وہ تماشا دیکھتے رہے، انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ تو ان کو بھی اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو پیچھے گزر چکی ہیں اس سے اگلی آیات میں پھر ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تم ویسی خاموش تماشائی بیٹھے رہے، تم لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ تم لوگ ان کے درمیان صلح صفائی کرتے، ان کو روکتے، خاموش کراتے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اگرچہ وہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے، تم اپنے بھائی کی تمہیں مدد کرنی چاہیے، اگر وہ ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد ایسی ہے کہ تم ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، تو یہ اس کے ساتھ مدد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ قتل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اسے دنیا میں قصاصاً قتل کیا جائے گا اور آخرت میں الگ سزا ہے۔ تو جب تمہیں اسے روک دو گے اس کام سے تو تمہاری اس کی مدد ہو جائے گی نا، وہ نہ دنیا میں قصاصاً قتل ہوگا نہ آخرت میں اس کو سزا ہوگی، تو یہ اس کی مدد ہو گئی نا۔ تو فرمایا مسلمانوں تم اپنے آپس میں بھائیوں کی مدد کیا کرو، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے اور وہاں پر ایک قبر کے پاس کافی ٹائم تک کھڑے رہے۔ تو ہم نے کسی نے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے آپ ایک قبر کے پاس کافی وقت ٹھہرے رہے، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو قبر والا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اسے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب دنیا میں تھا تو ایک آدمی پر ظلم ہو رہا تھا اور یہ اس کے سامنے سے گزرا اور اس نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، اس وجہ سے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر پچھلی آیات میں فرمایا کہ جو ہے یہ تم لوگوں نے صلح صفائی کرنی تھی، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیات ہے، پیچھے آیات کا میں نے آپ کو بتا دیا، اگلی آیات کے ساتھ ربط باندھنے کے۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کے فریضہ ہے، یہ اس امت کے فریضے میں شامل ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس امت کے فریضے میں شامل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ فرمایا کنتم خیر امت، ہو تم خیر امت، تمام امتوں میں سے بہتر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، کہ نکالا گیا ہے جن کو، للناس لوگوں کے لیے، تمہیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا کہ بس نفسا نفسی ہو تمہارے اندر، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، روکتے ہو برائی سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے دعوت الی اللہ، ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں فرق ہے۔ کل کے درس میں جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی نا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو دعوت دے نیکی کی طرف۔ کیا فرمایا؟ سارے نہیں، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے
جو دعوت دے کس کی طرف؟ نیکی کی طرف، جو دعوت اللہ کرے اللہ کی طرف وہ دعوت دے۔ تو دعوت اللہ جو ہے یہ صرف علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ دعوت اللہ علماء کا کام ہے، سمجھدار لوگوں کا کام ہے، جہلاء کا کام نہیں ہے، جاہل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم ایک جماعت ہو جو دعوت دے الی الخیر، نیکی کی طرف۔ تو ایک جماعت ہونی، یہ نہیں کرا تم سارے نہیں کرنے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو اس سے مراد علماء اور سمجھدار لوگ، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ جو ہے فرض کفایہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر امت کے فرض ہے، کے اوپر فرض ہے۔ امر کسی کو کوئی اچھی بات اس کے پاس موجود ہے تو وہ آگے اس کو پہنچائے، کسی کے پاس بھی اچھی بات موجود ہے، نیکی کی بات ہے تو وہ اس کو پہنچائے، اور کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے روکے۔ تو اس میں فرق کریں دعوت اللہ میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں۔ اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لائے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ وہ ایمان لانا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہودی عیسائی یہ اہل کتاب جو ہیں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان الرسول حق، یہ رسول برحق ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اہل ایمان لوگ ایمان لے آئے، اہل کتاب لوگ، تو ان کے لیے بہتر ہو، اپنی ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دیں۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ ان میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، واکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ دیکھو یہودیوں میں عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، حضرت ثعلبہ مسلمان ہوئے، حضرت اسید مسلمان ہوئے، حضرت بنیامین مسلمان ہوئے، اسی طرح حضرت حنظلہ جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، وہ حنظلہ یہ یہودی ابو عامر راہب کا بیٹا تھا، اور یہ ابو عامر راہب اتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا کہ جنگ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں اس کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اور یہ جو اب بیٹا ہے ان کا حنظلہ، غسیل الملائکہ کے نام لقب سے مشہور ہے، فرشتوں نے ان کو احد کے مقام پر غسل دیا تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا جو جدھر بھی ہے جس حالت میں بھی ہے آ جاؤ۔ تو انہوں نے اس وقت ہم بستری کی تھی، اور اب انہوں نے کہا کہ میں غسل کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے آواز لگا لی ہے جو جدھر بھی ہے جس حالت میں بھی ہے آؤ، ادھر سے ہی آگے چھلانگ لگائی اور گئے۔ پھر جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو جتنے بھی شہداء ہیں سب کو احد کے اس پر لے آؤ، مقام پر لے آؤ، تو دیکھا گیا کہ ان کو یہ نہیں تھے وہاں پر، ان کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا اور غسل جنت کے پانی سے ان کو غسل دیا۔ پھر ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت پہلی رات تھی، ہم بستری میرے ساتھ کی اور آپ کی آواز آئی جو جدھر بھی ہے جہاں پر بھی ہے بھاگو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں غسل کرنے جاتا ہوں پھر وقت لگ جائے گا اور یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی، میں نے ادھر سے ہی چھلانگ لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا غسیل الملائکہ۔ تو یہ بھی بڑے راہب کے بیٹے تھے۔ تو یہ کچھ یہودی مسلمان ہیں، عبداللہ ابن سلام، ثعلبہ، اسید، اور اس طرح بنیامین، اور اسی طرح حنظلہ۔ عیسائیوں میں بھی کچھ آئے، سلیمان فارسی عیسائی تھے، اور اسی طرح عدی ابن حاتم جو حاتم تائی کا بیٹا تھا وہ بھی عیسائی تھا، اور اسی طرح ایک اور صحابی ہے تمیم داری جو دجال والا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ وہ تمیم داری صحابی بیان کرتے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی دجال کے ساتھ، تو آگے شیطان کے ساتھ، بڑا حدیث میں بڑا واقعہ ہے۔ تو یہ تمیم داری ہے، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ تو یہ تین جو ہیں یہ مسلمان، باقی اکثریت ان کی جو ہے وہ کفر پر ہی رہی، ضد اور ہردرمی کی وجہ۔ فرمایا منہم المؤمنون، کچھ ان میں مسلمان ہیں، وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذى، ہرگز وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر تکلیف۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یہودی عیسائی مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا اسلام کو مٹا دیں، یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں تھوڑی بہت کولی پھیلی تکلیفیں تمہیں دیتے رہیں گے، ہاں مکمل تم لوگوں کو اسلام کو یہ لوگ مٹا نہیں سکتے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ یہ اس وقت ہے جب مسلمان کے ایمان اور اعمال اس کے درست ہوں گے۔ جب اعمال درست ہوں پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے،
اللہ فرماتے ہیں نا قرآن، ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، تمہاری مدد نہ کی، تو پھر کون ہوگا جو تمہاری مدد؟ ایسا ہی ہوا 1967 میں جب آیا اسرائیل، اس نے مصر کے بھی کچھ علاقے لیے، شام کے بھی کچھ علاقے لیے، اردن کے بھی کچھ علاقے لیے، اور کہا کہ ہمارے ہیں، اور جو ان کا بڑا تھا یاہو، اس نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے علاقے، کوئی مسلمان ان کے خلاف نہیں اٹھا، کیوں؟ وہ سارے ڈرتے تھے، اس کے پیچھے امریکہ تھی، اور امریکہ تو سب کا چاچا ہے، سب ڈرتے ہیں۔ آگے پیچھے جو مسلمان تھے، وہ ممالک تھے مسلمانوں کے، وہ 13 کروڑ مسلمان، آگے پیچھے جو مسلمان ممالک ہیں، اور یہ یہودی یہ 80 لاکھ۔ لیکن کیا ہے؟ ایمان عمل نہیں ہے، ایمان بھی کمزور، عمل بھی کمزور۔ فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہارے سے پیٹ پھیر لیں گے، ٹھیک ہے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اس صورت میں جب تمہارا عمل اور ایمان درست ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، یہ پیٹ پھیر کے بائیں گے، لیکن اس وقت میں جب اس کا تمہارا عمل ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا ضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت، ذلت ان پر ڈال دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے، ان پر مسکنت ڈال دی ہے۔ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کے اندر سارا کچھ موجود ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کم تر، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو، اس کو مسکنت کہتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت یہودیوں میں، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، سب کچھ ان کے پاس مال و دولت ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو گھٹیا اور کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے اوپر میں نے مسکنت ڈال دی ہے۔ الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ۔ ہاں یہ اس وقت ہوں گے کہ یہ اللہ کی رسی، یہ مسلمان ہو جائے، اللہ کی رسی کو پکڑنے سے، مطلب یہ پھر نہیں ہوگا، ان پر ہم نے مسکنت ڈال دی ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہوگا جب انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوگا کہ یہ مسلمان ہو یا کسی اسلامی حکومت کے انڈر ہو اور ان کو ٹیکس ادا کریں، پھر یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر نہیں ہر وقت یہ۔ اور وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے، ٹھیک ہے، لوگوں کی رسی کو پکڑنے سے۔ آج بھی اسرائیل کیا ہے؟ چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پیچھے کون ہے؟ اقوام متحدہ ہے، پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے، پیچھے کون ہے؟ برطانیہ ہے۔ آج برطانیہ، آج امریکہ ہاتھ نکالے ان سے، اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ کسی کے اس پر ہوں گے، خود کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صدام حسین نے 2-3 ایٹم گرائے تھے، ان کے ہوش اڑ گئے تھے، 2-3 بم گرائے تھے، یہ بھاگ گئے تھے، پھر امریکہ نے کہا آ جاؤ آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے، ہاں یہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے ساتھ یہ قائم رہیں گے دنیا میں کہ یہ مسلمان ہو جائے، یا وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو پکڑنے کے ساتھ۔ اب یہ ان کو ابھی بھی امریکہ کی اور انگلینڈ اور برطانیہ ان کی ہے دشمنائی ہے، اور ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے، تو اس لیے ان کے اسرائیل کو کچھ کہتی نہیں ہے۔ تو فرمایا وباؤ، اور یہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر، وضربت علیہم المسکنہ، اور ڈال دی گئی ہے ان پر مسکنت۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بانہم کانوا، بے شک یہ کانو تھے، یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون الانبیاء، اور یہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو بغیر حق، نہ حق طریقے پر۔ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں 30 سپارے میں، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے بڑے انبیاء کو قتل کیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر قوم کو الگ الگ نبی آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے لیے ہیں، ہر قوم کے لیے ہیں، لیکن پہلے ایسے نہیں ہوتے۔ ابو عبیدہ بن جراح کی روایت ہے نا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کے پاس ایک علاقہ تھا، جس طرح پاکستان ہے، اس میں مختلف قومیں رہتی ہیں، پٹھان ہے، اس طرح ایک علاقہ تھا، اس میں مختلف قومیں تھیں، 43 قومیں تھیں، اللہ نے 43 پیغمبر بھیجے اس علاقے میں، ہر قوم کے لیے الگ الگ، لیکن وہ ہر وقت ان کو تبلیغ کرتے تھے صبح شام۔ وہ بڑے بڑے غنڈے جو تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار ہم جدھر بھی جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تب بھی یہ نہیں چھوڑتے، ہم گھر میں ہوتے ہیں رات کو یہ آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، ان کا کام ہی ختم کر دو۔ تو ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر ان 43 انبیاء کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر ہونے سے پہلے پہلے ان کو شہید کر دیا تھا۔ 43 انبیاء کو ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی، صبح سے شروع ہوئے دوپہر، اور 170 ان کے صحابہ اور جانثار اور حواری جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق، نہ حق طریقے پر۔ حق طریقے پر قتل کیا ہے؟ 3 طریقے ہیں جن 3 طریقوں میں حق کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، باقی جو بھی ہے وہ نہ حق قتل ہوگا۔ پہلا نہ حق قتل کیا ہے؟ پہلا نہ حق قتل یہ ہے، پہلا حق کے طور پر قتل،
3 طریقوں میں وہ حق کے ساتھ قتل ہوگا، باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناحق قتل ہوں گے۔ پہلا قتل کیا ہے کہ انسان مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، پھر ان کو 3 دن کی مہلت اس بندے کو دی جائے گی۔ بھائی آپ کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں اسلام کے خلاف، آپ علماء کے سامنے اس کو رکھیں، 3 دن کا آپ کے پاس وقت ہے، ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا عالم آپ کے لیے شکوک و شبہات دور کر دے گا۔ 3 دن کے بعد بھی اگر وہ مرتد ہی رہتا ہے تو اس کی گردن اڑا دو، اس کا قتل قتل حق ہے۔ اس طرح دوسرا آدمی تو انبیاء تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انبیاء مرتد ہو، نعوذ باللہ۔ دوسرا قتل حق وہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت شادی شدہ ہیں، انہوں نے زنا کر لیا ہے، اب جب پھر ان لوگوں نے جب زنا کر لیا ہے تو ان کو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اس میں قتل ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق طور پر قتل ہے، انبیاء سے تو یہ تصور بھی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے کڑے ڈالے اس عورت نے، زلیخا نے، لیکن یوسف علیہ السلام اس نے ان کے جال میں نہ آئے، کیونکہ انبیاء سے یہ چیز تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا کہ قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے، ایک بندے نے کسی کو قتل کیا اور اس کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس کو پھر قصاصاً قتل، اس کے بدلے میں قتل کیا، تو یہ حق طریقے سے قتل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا تھا وہ قتل خطا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو سمجھا رہے تھے، مغل پھرا تھا، اس کو کہا تھا، اس کو کہہ رہے تھے یار تو ایندھن جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں سے لیتا ہے اور انہیں مزدوری دیتا نہیں ہے، انہیں پیسے نہیں دیتا اس ایندھن کی۔ اس لڑائی میں وہ مغل پھرا تھا، وہ بات مان نہیں رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اس کو کہ چلو ذرا میں اس کو سمجھ آ جائے گی، دماغ اس کا جگہ پر آ جائے گا۔ وہ مکہ لگا، وہ مکے کے ساتھ ماری گیا، حالانکہ مکے کے ساتھ تو کوئی مرتا نہیں ہے، بس اس کی پوری تھی۔ پھر اللہ نے، وہ آگے آئے گا 20ویں سپارے میں، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ تمہارا جرم تم نے کیا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی فرمایا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، ٹھیک ہے، جو تم سے قتل خطا ہو گیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو انبیاء سے بھی قتل نہ حق نہیں، کسی کو قتل کرنا یہ تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں قتل حق کے، مرتد ہو جائے یا شادی شدہ زنا کر لے یا کسی کو قصاصاً قتل کیے، باقی جتنا بھی قتل ہوگا وہ ناحق طریقے سے قتل ہوگا۔ تو انبیاء سے یہ تینوں چیزیں تصور میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس لیے ان پر یہ سارا کچھ ڈالا گیا، ذلت مسکنت، یہ نافرمان تھے، اور وکانوا یعتدون، اور یہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے احکامات سے انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔